السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لائف اینڈ لیونگ ون پاکستان اسٹڈیز میں ہم لوگوں کا جو چیپٹر کنٹینیوڈ ہے وہ ہے آپ کا عرض پاکستان۔ عرض پاکستان چیپٹر میں اس سے پہلے ہم لوگ پاکستان کا محل وقوع اور اس کے بعد قدرتی وسائل کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ سمجھ چکے ہیں، وہ پڑھ چکے ہیں کہ قدرتی وسائل بیسکلی ہوتے کیا ہیں اور قدرتی وسائل کے زمرے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ آج کا جو ہم لوگوں کا ٹاپک ہے وہ قدرتی وسائل کا ٹاپک ہی کنٹینیوڈ ہے، لیکن اس میں ہم لوگ امپورٹنس سمجھیں گے آج کہ قدرتی وسائل کی امپورٹنس کیا ہے کسی بھی ملک کے لیے، اور اسپیشلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کے لیے قدرتی وسائل کی کیا اہمیت ہے۔ قدرتی وسائل کی کسی بھی ملک کے لیے کیا اہمیت ہے، اس کے کچھ مین چیزیں اور پوائنٹس آپ لوگوں کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، جس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے آپ کی ملکی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ، یعنی کہ قدرتی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ ان وسائل سے بھرپور اور مکمل فائدہ اٹھایا جائے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں کسی قسم کا کوئی ریسورس موجود ہے اور اس ریسورس کی ابنڈنس بھی ہے، یعنی کہ وہ ایک وافر مقدار میں آپ کو وہ اویلیبل ہے ریسورس، لیکن آپ کے پاس اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے یا اس کو مینٹین کرنے کے، اور اگر آپ ایکسٹریکٹ کر بھی لیتے ہیں اس ریسورس کو زمین سے، فار انسٹنس کوئی معدنیات ہیں، تو آپ ان کو اول تو کسی بھی ملک کے اندر اگر معدنیات موجود ہیں تو اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، جس میں پاکستان آ جاتا ہے، آپ کا افریقہ آ جاتا ہے، کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنی معدنیات کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر کے زر مبادلہ کما سکیں، اور اگر کسی طرح سے مینج ہو بھی جاتا ہے کہ ان معدنیات کو زمین سے نکالا جا سکے تو پھر ان کی جو ریفائننگ ہے وہ کافی ایکسپینسو ہے، وہ بہت کاسٹلی ہے، اس کے بعد پھر ان کو پراپر ایکسپورٹ کرنے کے بھی جو میئرز ہیں اور جتنا جو بھی کرائٹیریا ہے وہ ان انڈر ڈیولپڈ یا ان ڈیولپنگ کنٹریز کے پاس موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے وسائل کو بھرپور طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے۔ اس لیے کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ان قدرتی وسائل کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ملک کی جو معیشت ہے، جو اکانومی ہے، وہ اسٹرانگ ہو سکے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ملکی معیشت پر مثبت اثر ہے کہ کسی ملک کی اکانومی کس طرح سے اسٹرانگ ہو سکتی ہے قدرتی وسائل کو یوز کرتے ہوئے۔ قدرتی وسائل کا جو ڈائریکٹ لنک ہے وہ قومی آمدنی سے، یعنی کہ آپ کی جو نیشنل انکم ہے اس کا ڈائریکٹ لنک ہے آپ کے قدرتی وسائل سے۔ جتنے زیادہ آپ کے ملک میں قدرتی وسائل موجود ہیں، یعنی کہ نیچرل ریسورسز کی جتنی ابنڈنس ہے اتنی ہی زیادہ آپ کی نیشنل انکم ہوگی، لیکن سٹل وہی بات آ جاتی ہے دوبارہ سے کہ آپ ان ریسورسز کا بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس قدرتی وسائل زیادہ موجود ہیں اور آپ ان کو بھرپور طریقے سے استعمال میں لا رہے ہیں، ان کو نکال کے ریفائن کر کے ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو جتنی زیادہ آپ کی برآمدات ہوں گی، جتنی آپ کی زیادہ ایکسپورٹ ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کے ملک کے اندر زر مبادلہ آئے گا اور جو ملکی معیشت ہے وہ اسٹرانگ ہوگی اور اس پہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ اس کے بعد قدرتی وسائل، جس طرح ہم اپنے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں، جو جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، چاہے وہ زمین میں موجود ہیں یا زمین کے اوپر موجود ہیں یا اندر موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں جو ہمیں عطا کیے گئے ہیں اور جو ہمیں بغیر کسی کوشش کے حاصل ہیں، یعنی کہ پانی ہے آپ کی زرخیز مٹی ہے، آپ کے پہاڑ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام کے طور پر عطا ہوئے ہیں۔ اب فردر ان سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے یہ آپ کی کوششوں پر اور آپ کی تدبیر پر منحصر ہے کہ آپ ان کو جس طرح معدنیات کی ہی ایگزامپل کو اگر آگے لے کر چلتے ہیں کہ معدنیات اگر زمین کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا ہے وہ خزانہ، تو آپ نے اب اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے اور اپنی نیشنل انکم میں، اپنی پرسنل انکم میں کس طرح سے اضافہ کرنا ہے، یہ اب آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں، انسان ان کو خود سے کریٹ نہیں کر سکتا، خود سے ان کو کبھی بھی ڈسکور نہیں کر سکتا۔ الاٹ آپ کو ایک چیز ہو گئی ہے، یعنی کہ عطا کر دی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل، اب ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے، ان کو مینٹین کیسے کرنا ہے اور پھر ان کو اپنی ایکسپورٹ کا اور اپنی انکم کا ذریعہ کیسے بنانا ہے، یہ انسانی سوچ پر اور انسانی حکمت پر منحصر ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی انفرادی آمدنی میں اضافہ۔ انفرادی آمدنی میں نیشنل انکم میں تو اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کی قومی آمدنی میں کلیکٹیولی تو اضافہ ہوگا جب آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا، لیکن پرسنل لیول پہ انفرادی آمدنی میں اضافہ کس طرح سے ممکن ہے؟
جب آپ قدرتی وسائل کو ایکسپلور کرنے جاتے ہیں، ڈسکور کرنے جاتے ہیں، تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں. یعنی کہ کان کنی کے آپ اگر سیکٹر کو دیکھ لیں تو جتنے زیادہ وہاں پہ مزدور ہوں گے اتنی ہی جلدی جو ہے آپ کو آؤٹ پٹس ملیں گے، ریزلٹس ملیں گے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو رزق کے اور روزگار کے مواقع ہیں وہ میسر آئیں گے. اس کے علاوہ جو لوگوں کے سکلز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پالش ہوں گے. یعنی کہ وہ معدنیات ایکسٹریکٹ کرنے کی بات ہے، وہ آپ کے جنگلات کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا وہ آپ کی آبپاشی کا، آپ کے پانی کو یوٹیلائز کرنے کا سیکٹر ہے. تو جتنے زیادہ اسکلفل لوگ اس طرح کے سیکٹرز کے اندر انوالو کیے جائیں گے اتنی ہی زیادہ جابس ان کو اویلیبل ہوں گی، اور اتنے ہی زیادہ جو ان کے سکلز ہیں وہ پالش ہوں گے. اور جیسے جیسے لوگوں کو روزگار میسر آتا جائے گا، ان کا جو لائف سٹائل ہے، جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ مینٹین ہوتا جائے گا، ان کی جو ایٹ لیسٹ بیسک فیسلٹیز ہیں وہ پوری ہوتی جائیں گی. اور کسی بھی ملک کی ترقی کا جو دار و مدار ہے اس کا ایک مارکر یہ بھی ہے کہ آپ کے ملک میں کتنے زیادہ لوگ امپلائڈ ہیں، یعنی کہ کتنے زیادہ لوگوں کو روزگار میسر ہے. اور اسی سلسلے میں جو آپ کے قدرتی وسائل ہیں وہ ان کو ایک گولڈن اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں روزگار فراہم کرنے کی. اس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتی ہیں آپ کی ضروریات کی تکمیل. یعنی کہ آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ کس طرح سے پوری ہوتی ہیں آپ کے قدرتی وسائل سے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، انسان کو اپنے سروائیول کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے، اس کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اور جو ہمیں کس سے پرووائڈ ہوتا ہے؟ ہمارے جنگلات سے پرووائڈ ہوتا ہے. اس کے بعد زرخیز مٹی انسان کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. کس طرح سے ضروری ہے کہ انسان اس زرخیز مٹی میں فصلیں کاشت کرتا ہے اور اپنی جو غذائی ضروریات ہیں، اپنی جو خوراک کی ضرورت ہے اس کو پورا کر کے اپنا جو سروائیول ہے اس کو پاسبل بناتا ہے. اس کے بعد معدنیات آ جاتی ہیں. آپ کی معدنیات اب کس طرح سے امپورٹنٹ ہے انسان کے سروائیول کے لیے؟ کہ یہ انسان کی لائیولی ہوڈ کا ذریعہ. لائیولی ہوڈ یعنی کہ یہ آپ کا ارننگ ریسورس بن سکتا ہے. اگر آپ کسی کان کنی کے سیکٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، آپ کے کوئی سکلز ایسے ہیں جو آپ معدنیات کو ایکسٹریکٹ کرنے میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ زراعت کے جو جتنی بھی مہارتیں ہیں اس میں اگر آپ کو مہارت حاصل ہے تو آپ اپنی جو ہے اس کو اپنا پروفیشن بنا سکتے ہیں. ایز اے پروفیشن اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کما سکتے ہیں. غرض کے بیسک ضروریات سے لے کے، یعنی کہ سروائیول کی ضروریات، ہوا، پانی، مٹی سے لے کر آپ کے جتنے بھی ارننگ سورسز ہیں ان تک جو قدرتی وسائل ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے آپ کی ادائیگیوں میں توازن. ادائیگیوں میں توازن سے مراد ہے کہ آپ کی جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس ہے وہ مینٹینڈ ہو، اس کے اندر ایکویلیبریم موجود ہو. ایکویلیبریم کس طرح سے موجود ہو کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی جو کنٹری ہے وہ ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے، یعنی کہ آپ کا جو درآمدات ہیں، یعنی کہ آپ کی امپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن جو آپ کی ایکسپورٹ ہے، جو آپ کے پاس موجود ہیں چیزیں، جو آپ کے وسائل ہیں، ان کو آپ یوٹیلائز نہیں کر رہے، اور آپ کی جو برآمدات ہیں وہ بہت کم ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ جو آپ کی درآمدات ہیں، یعنی کہ آپ کی امپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ ایکویلیبریم ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ پھر آپ کو ایک اپنا جو نیشنل انکم کا بڑا حصہ ہے وہ آپ کو درآمدات پہ لگانا پڑتا ہے، یعنی کہ اپنی امپورٹس پہ لگانا پڑتا ہے. اور اگر نیشنل انکم کا ایک بڑا حصہ امپورٹس پہ چلا جائے تو آپ کی جو معیشت ہے وہ دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے، اور آپ کا جو ملک ہے وہ قرضوں کے تلے دب جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی کنٹری واقعی اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا چاہتی ہے، اپنی معیشت کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرنا چاہتی ہے، تو اس کی ادائیگیوں میں توازن ہونا چاہیے. یعنی کہ اس کی امپورٹ ایکسپورٹ میں توازن ہونا چاہیے، تاکہ ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ جو قدرتی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کے باہر ایکسپورٹ کیا جا سکے، یعنی کہ برآمد کیا جا سکے، اور ان ملکوں سے زیادہ زر مبادلہ اپنے ملک کے اندر ٹرانسفر کیا جا سکے، تاکہ اکانومی پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے، اکانومی پہ مثبت اثرات مرتب ہوں، اور جو ہمارا ادائیگیوں کا توازن ہے وہ بہتر ہو سکے، اور ہماری جو نیشنل انکم ہے اس کا اتنا زیادہ ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہو کہ اگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی سال درآمدات زیادہ کرنی پڑتی ہیں اپنی بیسک ضروریات کی، تو اس وجہ سے ہماری اکانومی ایٹ لیسٹ ڈسٹرب نہ ہو. اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ آپ کا کیپٹل ہے، یعنی کہ آپ کا سرمایہ ہے. یعنی کہ آپ کے ملک میں اگر قدرتی وسائل موجود ہیں لیکن آپ کے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہے، اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یا اتنا سرمایہ موجود نہیں ہے کہ آپ ان کو
ایکسٹریکٹ کریں، سب سے پہلے تو جا کے ان کو ایکسپلور کریں. اتنی دور دراز پہاڑوں میں جا کر اس طرح کی وسائل کو ڈھونڈنا، معدنیات کو ڈھونڈنا، یا پراپر ان کو کانوں کی شکل دینا اور اس کے بعد ان کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد ریفائن کرنا، یہ بڑا لمبا پروسیس اور بڑا کاسٹلی پروسیس ہے. اور اس سارے پروسیس کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں انویسٹ کر سکیں. تو آپ کو ضرورت آپ کی کنٹری کو اس بات کی ہے کہ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کریں، نہ صرف ملک کی جو آپ کی اپنی ڈومیسٹک انویسٹمنٹس ہیں بلکہ فورن انویسٹمنٹس کو بھی اٹریکٹ کیا جائے، تاکہ باہر سے بھی انویسٹرز آئیں اور آ کے یہاں پہ انویسٹ کریں اور آپ کی قدرتی وسائل جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلور ہو سکیں. اور اس ایکسپلوریشن کے بعد آپ جو فوراً آپ کی کنٹریز ہیں ان سے ایک پراپر اسپیسیفائڈ پرسنٹیج کے اکارڈنگ اپنے قدرتی وسائل پہ پروفٹ کما سکیں. اور وہ پروفٹ سارے کا سارا کس چیز پہ مثبت اثر مرتب کرے گا؟ وہ آپ کی اکانومی میں مثبت اثر مرتب کرے گا. اور اگر آپ کے ملک کی اکانومی اسٹرانگ ہے، یعنی کہ معیشت اسٹرانگ ہے، تو آپ کے ملک کا جو ہر شعبہ ہے وہ ترقی کرے گا.